بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت مبارک سورت کا نام ہے سورہ رعد۔ آگے یسبح الرعد کا ذکر ہے، اس لحاظ سے پوری سورت کو رعد کہتے ہیں، اور یہ بھی تسمیۃ الکل بھی اس میں جز ہے۔ رعد کس کو کہیں گے؟ رعد ایک ملک کا نام ہے، جیسے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ تسبیح کا ذکر ہے، تو تسبیح مناسب ہے ملک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ رعد۔ اور اس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے جی؟ موضوع اس کا جی کیا ہے جی موضوع؟ توحید الہی یا صداقت قرآن، جیسے دیکھو اس صورت کا موضوع اور توحید رسالت قیامت پہلی صورت میں، تو توحید رسالت قیامت اسی صورت میں۔ اچھا، پہلی صورت کے آخر میں جو آیات تھی کہ بہت ساری نشانیاں آسمان میں ہیں، یہ لوگ گزرتے ہیں لیکن اس میں غور فکر نہیں کرتے۔ اب اس صورت میں جو آسمانی نشانیاں ہیں وہ سارے ذکر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ صورت کا موضوع بھی ہوگا توحید رسالت قیامت جو ہے، یہ صورت کا موضوع ہوگا۔ اچھا جی، الف لام میم را اللہ اعلم بمرادہ بذالک، تلک آیت الکتاب، اسی طرح سے شروع ہے پہلی صورت۔ یہ سورہ رعد کی آیات الکتاب، کتاب کی آیات ہیں۔ تمہید مع ترغیب کہتے ہیں، یہ ترغیب ہے، ترغیب کہ یہ رعد کی جو آیات آیت الکتاب ہے، آیات من الکتاب، یہ من تبعیضیہ ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، والذی انزل الیک، وہ کتاب جو نازل کی گئی آپ کی طرف تیرے پروردگار کی طرف سے، الحق کو یہ خبر ہے، گویا صداقت قرآن آ گئی۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں عناد کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور گویا کی دلائل کا ذکر۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد ترونہ، اس کے دو معنی کیے۔ آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا ہے بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ ترونہ، تم دیکھتے ہو، ذرا دیکھو کوئی ستون ہے؟ نہیں ہے ستون۔ یا یہ ہے کہ بغیر عمد، ایسے عمد نہیں ہے کہ جن کو تم دیکھتے ہو، عمد ہے، ستون ہے، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ غیر مرئی ستونوں سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی۔ آسمان اور زمین میں ستون قائم کون کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا ستون، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے۔ ستون ہو
تب بھی اللہ کی قدرت کی اتنے بڑے ستون کو قائم کر سکتے خدا کے علاوہ نہیں. ستون نہ ہو تو اتنا بڑا چھت جو ہے بغیر ستون کے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت ہوگی. فلسفہ زمانہ کے فلسفہ کہتے ہیں کہ یہ جو رفع سماوات بغیر عمل سے انکار کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں پایا آسمان. ٹھیک ہے جی، اوپر ہم نے تحقیق کیا، جتنا اوپر جاؤ تو اور اوپر آسمان جو ہے، ہم نے آج تک جو ہے وہ کہتے ہیں آسمان نامی کوئی چیز جسم نہیں پایا. ہم کہتے ہیں کہ تم نے نہیں پایا ہے تو تمہارے عدم میں علم سے عدم الشیء تو لازم نہیں آتا. ہو سکتا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں جو نیلگون یہ آسمان کا پلستر ہو، کیا ہو بتاؤ، اور اصل آسمان جو ہے اوپر کوئی اور چیز ہو. ٹھیک ہے، امکان تو ہے نا. اور کوئی چیز کسی چیز کا امکان ہو اور وہاں اس کی خبر دے دیا ہو تو اس کی سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ قائم ہوا عرش پر. قائم ہوا عرش پر معنی غلبہ پائے عرش پر، اور اب آگے حکومت شروع کی، تصرف شروع کیا، تدبر شروع کیا، تصرف شروع کیا. تصرف کی جزیات ہے کہ وسخر الشمس، کام میں لگایا سورج کو، قمر کو، چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتی ہے اپنے مقرر وقت تک. صبح سے شام تک سال میں جو اپنے گردش ہے وہ پوری کرتی ہے، یا لاجل مسمى، ایک وقت تک اس کے پاس پناہ آئے گی. یدبر الامر یفصل الآیات، کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے کام کی، آیات کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار کے ملاقات کا یقین رکھو. آفاقی دلائل تھے، اب جو ہے زمینی دلائل، سفلی دلائل. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا زمین کو. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اللہ نے پیدا کیا خلق فیہا، زمین میں رواسیہ، بھاری پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور نہریں جاری کیا. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وَجَعَلَ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، تقدیم تاخیر، جعل فیہا پیدا کیا، خلق فیہا من کل ثمرات، سارے پھلوں کو، زوجینی دو، زوجینی اثنینی. ٹھیک ہے جی، رنگ میں دو ہے، الگ الگ ہے، یا مزہ میں جو ہے الگ الگ ہے، یا مقدار میں الگ الگ ہے، یا کیفیت میں الگ الگ ہے، یا نر اور مادے میں الگ الگ ہے. ایک مذکر عام ہے اور ایک مونس ہے، ایک مذکر کھجور ہے اور ایک مونس کھجور. واللہ اعلم. یغشی اللیل النہار، ڈھانپتے ہیں رات کو دن پر. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، کئی نشانیاں ہیں توحید کی، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو سوچ فکر رکھتی ہے. وفی الارض، اور زمین میں قطع مانا ٹکڑے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے کی پڑوسی، قریب قریب. وجنات، باغات ہے، من اعناب، انگور سے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، کھجور ہے، سنوان، مانے ہے کہ سنوان اصولها واحد، جڑ ایک ہے سنوان، وغیر سنوان، جڑیں الگ الگ ہیں. حالانکہ یسقا بماء واحد، پلایا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، ایک پانی ایک زمین میں، لیکن بعض درخت کی جڑ ایک ہے، شاخیں زیادہ ہیں، اور بعض کی جو ہے شاخیں جڑ بھی الگ الگ ہے. تو یہ تفاوت کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض پھلوں کو بعض پر کھانے میں. اچھا، بعض پھلوں کو بعض پر جو ہے فی الأكل مانا ما یؤکل، کھانے میں، بعض عمدہ ہے بعض اتنے عمدہ نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. منکرین نے شبہات ظاہر کیا ہے، ان کے جوابات اس صورت میں ہوں گے. وَإِن تعجب، اگر آپ کو کسی بات پر تعجب ہوتا ہے تو لائق ہے یہ بات. فعجب قولہم، ان کا یہ جو ہے قول تعجب ہے.
ایذا کننا ترابا، جب ہم ہو جائیں مٹی، انا لفی خلق جدید، کیا ہم پیدا کیے جائیں گے دوبارہ، قیامت کے متعلق ان کا شبہ تھا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ لوگ طوق ہوں گے ان کے گلوں میں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَ، جلدی سے مانگتے ہیں، بِالسَّيِّئَاتِ، برائی کو، قبل الحسنۃ، عذاب کو مانگتے ہیں، قبل الحسنۃ، اچھا بھلائی سے پہلے مانگتے ہیں، وہ کوئی عذاب سے پہلے اس کو مانگتے ہیں۔ حالانکہ وقد خلت من قبلہم المثلات، ان سے پہلے گزر چکے نمونے۔ عرب کو یہ پتہ ہے کہ فلاں بستی کو پلٹ دیا، فلاں پر یہ سزا، ان کو علم تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، بے شک تیرا پروردگار بخشش والا ہے لوگوں کے لیے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، گناہ کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا پروردگار سخت عذاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ فرمائشی معجزہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پیغمبر پر کوئی نشانی اس کی پروردگار کی طرف سے۔ انما انت منذر، جواب ہے بے شک تو ڈرانے والا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ آپ ڈرانے والے، آپ ہادی ہے، تو آپ کا کام ڈرانا، خوشخبری دینا ہے، معجزات کو نہیں لانا ہے، وہ اللہ کے پاس۔ آگے اللہ تعالیٰ کے علم اور وسعت علم، اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما تحمل کل انثی، ہر وہ چیز جو اٹھاتی ہے ہر مونس، وما تغیض، اور جو کم کرتی ہے ارحام، رحم میں جو کم زیادہ ہوتا ہے، وما تزداد، جو زیادہ، یہ اللہ جانتا ہے۔ وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اللہ کے ہاں مقدار سے ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم ہے غیب کا اور شہادت کا، الکبیر، سب سے بڑا، المتعال، عالی شان ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من وہ شخص، اثر القول، جو بات چھپاتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، ومن جہر بہ، جو پکارتا ہے اس کو بھی سنتا جانتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو چھپتا ہے رات میں، وسارب، جو چلنے والا ہے، وہ چلنے والا ہے بالنہار، دن کو گلیوں میں۔ لہو معقبات، ان کے لیے چوکیدار ہے، من بین یدیہ، اس آدمی کے سامنے، وہ من خلف، اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، ان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، قوموں کے عروج و زوال کا دستور آپ کو پہلے تشریح کر چکا ہوں۔ ان اللہ لا یغیر، اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتے ہیں نعمت کو، ما بقوم، قوم کی حالت نہیں بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، راحت کو بدل کر کے عذاب نہیں لاتے ہیں، حتیٰ یغیروا، حتیٰ کہ وہ بدلتے ہیں، ما بانفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے، ٹھیک ہے، اطاعت کو معصیت میں بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب لے آتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ تعالیٰ چاہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا، تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کو کوئی ٹلانے والا نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، نہیں ان کے لیے جو ہے من دون اللہ کے علاوہ کوئی وال کارساز۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ وہ ذات ہے دکھاتا ہے تمہیں چمک، خوفاً، خوف دلانے کے لیے، وَطَمَعًا، طمع کے لیے کہ بارش ہوگی، خوف مانے نہ ہو بجلی گر جائے، اور وہ ينشئ، پیدا کرتے ہیں، السحاب، مانا بادل، الثقال، بھاری، یسبح الرعد، اور پاکی بیان کرتا ہے رعد، ملک، بحمدہ، اللہ کے حمد کلمات کے ساتھ، والملائکہ، مزید ملائک، من خیفتہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، ویرسل الصواعق، اور بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کڑک بجلی کی، ویصیب بہا من یشاء، پہنچاتے ہیں اس کو جس کو چاہتے ہیں، وہم یجادلون فی اللہ، وہ جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایک گستاخ تھا وہ جھگڑ رہا تھا، اور اس پر بجلی آ کر کے گر کر کے اس کو بھسم کر جلا کر ختم کر دیا۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور سخت گرفت والا ہے،
لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ کے لیے پکار ثابت ہے، مطلب ہے پکارے تو جواب دیتی. والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ، وہ معبودان کی یدعون، یہ لوگ پکارتے کفار، من دون اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم، اور نہیں جواب دیتے ہیں ان کو بشیء، کسی چیز کا. ان کو پکارنا ایسا ہے کہ کہیں کسی جگہ آدمی کھڑے ہو کر کے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا دے تو پانی منہ تک نہیں آئے گا. اسی طرح سے یہ بت جو ہے ان کی حاجت روائی کے لیے نہیں پہنچتے. فرمایا کہ اللہ کا باسط کفیہ، کفین پھیلانے والا، الی الماء، پانی کی طرف، تاکہ لیبلغ فاہ، اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے. وما ہوا ببالغہ، وہ پانی پہنچنے والا نہیں منہ تک. اسی طرح سے بت ان کی حاجت کے لیے نہیں پہنچے گی. وما دعاء الکافرین، بلکہ ان کے پکار جو ہے کفار کی نہیں ہے مگر الا فی ضلال، معنی ضیاء ہے، بے اثر ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں جو آسمانی مخلوق جو زمینی ہے. طوعاً معنی یہ ہے کہ اپنے خوشی سے، اختیار سے، تشریعی احکام. وَكَرْهًا معنی ہے کہ مجبوراً، یہ تکوینی احکام ہے. وَظِلَالُهُمْ، اور سجدے کرتے ہیں ان انسانوں کے سائے، انسان کھڑا ہے سائے زمین پر سجدے میں ہے، سجدہ ریز ہے. وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے سجدے کرتے ہیں بالغدو والآصال، صبح شام. قل، آپ کہہ دیجیے گا، رب السماوات والارض، کون ہے پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا، ان سے سوال کر دیجیے گا. لیکن جواب کا انتظار نہ کرو، بیوقوف احمق ہے، پتہ نہیں کیا جواب دے گا، خود جواب دو. قل اللہ، اللہ ہے آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین. قل، آپ کہہ دیجیے گا، افاتخذتم، کیا تم نے پکڑا ہے، من دونی، اللہ کے علاوہ، اولیاء، دوست، ایسے اولیاء کے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہیں مالک اپنے نفسوں کے لیے کوئی نفع دینے کا اور نہ ضرر کا. قل، آپ کہہ دیجئے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہے اعمی اور بصیر، مشرک اور موحد. ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور نور برابر ہے، شرک اور توحید برابر نہیں ہے. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء، کہ خلقو، کہ ان شرکاء نے پیدا کیا ہو، کس کو، کسی بھی چیز کو، کا خلق ہی، اللہ تعالیٰ کی خلقت کی طرح، کہ فتشابہ الخلق علیہم، کہ وہ جو خلق ان پر متشابہ ہو گئی، کہ غیر اللہ نے بھی پیدا کیا، اللہ نے بھی پیدا کیا، تو غیر اللہ کو بھی وہ خدا کہنے لگے. کیا اس وجہ سے کوئی خلقت میں اشتباہ ہوا ہے ان پر؟ نہیں. قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو معبود بھی اللہ ہے. اور وہ الواحد القہار، وہ ایک ہے، غالب ہے ہر شے پر. آگے مثال دیا ہے، مثال کس کی دیا ہے بتاؤ جی، حق اور باطل کی مثال دی. حل یستوی الاعمی والبصیر، موحد اور مشرک کی مثال دی. ظلمات اور نور، کفر اور اسلام کی مثال دی. آگے جو ہے، جو پانی کی مثال ہے وہ حق اور باطل کی مثال ہے. گویا کہ امثلہ سے جو ہے مضامین کو سمجھایا ہے. انزل من السماء، اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی. فضالت اودیتنا، تو چل پڑے نالے، بقدرہا، اپنے مقدار سے، جتنا پانی سما سکتا ہے. فاحتمل السیل زبدہ، پس اٹھایا سیلاب نے جھاگ، زبدہ معنی جھاگ، رابین معنی اوپر چڑھا ہوا. آگے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، یہ خبر مقدم ہے. اور مما، ان چیزوں میں سے، یوقدون، جو ہے کفار لوگ جلاتے ہیں، جو یہ لوگ جلاتے ہیں، علیہ، آگ پر، علیہ اس چیز پر، جو ہے مما کی طرف راجے، ضمیر راجے، وہ مما اس چیز پر، کہ یوقدون جلاتے ہیں، علیہ اس چیز پر، کہاں پر، فی النار، آگ میں ڈال کر. ابتغاء الحلیۃ، زیور تلاش کرنے کے لیے، اور متاعن، یا سامان. زبد مثلہ مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء الحلیۃ
مبتدا مؤخر ہے اور مما یوقدون خبر مقدم ہے، یعنی جھاگ ہے اس سیلاب کی جھاگ کی طرح جو ہے جھاگ ہے، وہ جھاگ کہاں ہے؟ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ہے جلاتے ہیں اس پر آگ، اور آگ میں ڈال کر کے، ٹھیک ہے، ابتغال حلیت، سونا کو طلب کرنے کے لیے یا سامان، یہ اسی کی طرح جھاگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں، آگے خود اس مثال کی تطبیق۔ فاما الزبد، جو جھاگ ہے، فاما الزبد، وہ جھاگ ہے، فیذهب جفاء، وہ چلے جاتا ہے خشک ہو کر، اور اما ما ينفع الناس، وہ چیز جو لوگوں کو نفع بخش ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو حق ہے وہ بظاہر نیچے دبا ہوا نظر آئے گا، جو باطل ہے جھاگ کی طرف اوپر ہوگا، لیکن وہ جھاگ ہے نا اوپر جو ہے ختم ہو جائے گا، حق اپنے زمین پر جو ہے ٹھہرا رہے گا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال ہے، اسی طرح سے اللہ مثال بیان کرتے حق اور باطل۔ اب اہل حق کا انجام، للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے کہا ہوا مانتے ہیں، الحسنی ہے، اچھا بدلہ ہے، اور والذین لم یستجیبوا لہ، جو اپنے رب کی بات نہیں مانتے ہیں، لو ان لہ ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو زمین میں سب کچھ زمین کی ان کے لیے ہو، مثل ہو، ما ہو، اور اس کے مثل اور بھی ہو، لفتدوا بھی فدیے میں دے دیں، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، برا بچھونا ہے۔ اب اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جو ہے تفاوت ذکر کیا ہے۔ افمن یعلم، آیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ انما انزل الیک من ربک الحق، بے شک وہ کتاب، پکی بات ہے وہ کتاب جو نازل کی گئی آپ کی طرف تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے، وہ شخص کا مانو اس کافر کی طرح ہو سکتا ہے جو اعمیٰ ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس کو یاد کرتے ہیں جی نصیحت اولو الالباب، کون یاد کرتے ہیں بتاؤ جی؟ اچھا، اولو الالباب کا سورہ یوسف میں پہلے ذکر ہوا ہے جی، دکھاؤ مجھے ذرا کدھر ہوا ہے جی؟ کدھر ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اولی الالباب کون ہے؟ کون ہے اولی الالباب؟ تفسیر ادھر دے دیا سورہ رعد میں، اب اولی الالباب کی پوری تفسیر ہے، 8-9-10 صفات ادھر میں۔ اولی الالباب ہم نے کدھر پڑھا ہے؟ سورہ آل عمران میں بھی، لیکن ادھر کیا 2 صفت ذکر کر دیا تھا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور آگے یتفکرون، کہ وہ ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ اولی الالباب۔ اور پہلے سورہ یوسف میں اجمالاً اولی الالباب ذکر کیا، صفات آگے ذکر نہیں کیا، اور سورہ رعد میں آگے تفصیلی صفات ذکر ہوں گے کہ اولی الالباب عقل والے کون لوگ ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل والا کہتا ہے، مال کمانے والا اپنے آپ کو دانا کہتا ہے، قرآن کی زبان میں دانا کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ہے جی۔ اچھا، کیا تفصیل ہے؟ صفات کو گنتے جاؤ۔ اولو الالباب کون ہے؟ الذین، پہلی صفت وہاں تو یذکرون اللہ، ٹھیک ہے، اور آگے تفکرون، یہاں اولو الالباب کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی صفت اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کر لیں، ولا ينقضون المیثاق، یہ تاکید ہے عہد کو پورا کرے اور نہ توڑے، ٹھیک ہے، خواہ اللہ کے ساتھ یا بنوں کے ساتھ کوئی عہد وعدہ کر لے تو اس سے یو ٹرن نہ لے، کوئی عہد کر لے تو واپس جانا جو ہے، یہ اولو الالباب عاقل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ احمق ہے۔
اور والذین دوسری صفت یصلون جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ بھی اس بات کو جو اللہ نے حکم دیا ہے ایوصل کی جوڑا جائے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہو گئی اولو الالباب کی۔ تیسری صفت ویخشون ربہم اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت اولو الالباب کی ویخافون سوء الحساب برے حساب سے ڈرنے والے ہیں۔ پانچویں صفت والذین صبروا جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم اور صبر کرتے ہیں رب کی رضامندی طلب کرنے کے لیے۔ 5 صفات۔ چھٹا صفت اولو الالباب کی اقاموا الصلاۃ ہے۔ 7ویں صفت وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ خرچ کرتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے ان کو دیا سرا وعلانیہ۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ ویدرؤون 8ویں صفت زبردست ویدرؤون دور کرتے ہیں بالحسنۃ اچھائی کے ساتھ السیئہ جو بدسلوکی کرے اس کو اچھی طرح سے جو ہے دور کرتے ہیں، یعنی اخلاق کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہو گیا۔ کتنے صفات ہو گئے اولو الالباب کی؟ اولئک لہم عقبی الدار، تو یہ اس کا انجام ہے، ایسے لوگوں کے لیے پچھلا گھر ہے۔ عقبی الدار مانا پچھلا گھر ہے، انجام وہ کیا ہے؟ جنات عدن ہے، بدل ہے پہلے سے عقبی الدار سے۔ جنات عدن مانا باغات ہے ہمیشگی کے، یدخلونہا یہ داخل ہوں گے اس میں، اور وہ من صلح من آبائہم اور ان کے آبا جو ہے جو لائق وہ بھی داخل ہوں گے جو صالح ہیں، وہ ازواجہم اور ان کی بیویاں، وہ ذریاتہم ان کی اولاد، والملائکۃ ملائک بھی ان پر داخل ہوں گے اعزاز اکرام کے لیے، یدخلون علیہم من کل باب ہر باب سے پر داخل ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ یقولون سلام علیکم تمہارے پر سلامتی ہے، بما صبرتم جو تم نے صبر کیا ہے، فنعم عقبی الدار بہت اچھا جو ہے پچھلا گھر ہے تمہارا، بہت اچھا ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا جی، اب اس کے مقابل لوگ ذکر کیا ہے، پہلے اولو الالباب تھا اور اب کن کا ذکر ہو گیا جی؟ بیوقوفوں کا یا مبتلین کی، باطل لوگوں کی علامات۔ والذین ینقضون عہد اللہ جو توڑتے ہیں عہد کو من بعد میثاقہ قوم سے وعدہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ توڑ دیتے ہیں۔ باقی تمہیں پتہ ہے میرا اشارہ کس کی طرف، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ بھی جو اللہ نے حکم دیا ہے، یوصل کی جوڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ عقبی الدار کہاں؟ ہم اللعنہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ جی صلہ رحمی کو کاٹ دیتے ہیں دنیا دنی پیسوں کے لیے، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اور حالانکہ پیسے جو ہے کون دیتا ہے؟ رب تعالیٰ دیتا ہے، پھیلاتا ہے رزق، تنگ کرتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر و تنگ کرتے ہیں۔ وفرحوا بالحیات الدنیا وہ خوش ہو گئے، اکڑ گئے دنیاوی زندگانی پر۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع نہیں دنیاوی زندگانی آخرت کے مقابلے میں الا متاع مانا قلیل حقیر ہے۔ ویقول الذین کفروا اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نازل نہیں ہوئی اس آدمی پر آیۃ من ربہ مانا آیت کوئی معجزہ ان کے پروردگار کی طرف سے۔ قل اب ان کو کہہ دے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، جواب حاکمانہ ہے، حاکمانہ۔ یہ مطالبے تم کر کی فلاں موضوع کیوں نہیں لایا؟ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے تو اس گمراہ کی وجہ سے تم بے جا سوالات کرتے ہو۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ حاکمانہ جواب، ایک حکیمانہ ہوتا ہے، ایک حاکمانہ ہوتا ہے۔ اچھا قل آپ کہہ دیجئے گا یہ بے جا سوال کر کے ان اللہ یضل اللہ گمراہ کرتے ہیں من یشاء جس کو چاہتے ہیں، جس طرح تمہیں گمراہ کر دیا، ویہدی الیہ اور ہدایت دیتے ہیں الیہ اپنی طرف من اناب جو متوجہ ہے۔ منیبین کون ہے؟ من اناب پہلے تو اولو الالباب تھے، منیبین لوگ کون ہیں؟ اللہ ہم الذین، الذین مانا ہم الذین وہی ہے، آمنو
جو ایمان لے آتے ہیں، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، بذکر اللہ، سمجھ رہے ہو جی، الا بذکر اللہ، خبردار اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتی ہے۔ ہر انسان جو ہے سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ دل کا بے چین ہونا۔ اور سب سے بڑا طاقتور آدمی کون ہے؟ جی، جس کا دل مطمئن ہے۔ اور دل مطمئن کرنے کے لیے کوشش کیا ہے بتاؤ جی؟ اللہ کا ذکر۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، طوبیٰ لہم، خوشحالی ہے ان کے لیے دنیا میں، یا طوبیٰ درخت ہے جنت میں، وحسن مآب، اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک، ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، فی امتنا، ایک ایسی امت میں کہ قد خلت من قبلہا امم، اس سے پہلے جماعت گزر چکی، تاکہ آپ پڑھیں ان پر، الذی، اس کتاب کو، اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن، وہ انکار کرتے ہیں خدا رحمان کی، ناشکری کرتے خدا رحمان۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا ربی، تو میرا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، نہیں عبادت کے لائق مگر وہی، درس توحید، علیہ توکلت و الیہ متاب، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میرا مرجع ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنَنَا، آگے ان کے ضد کو ذکر کیا کفار کا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، کوئی قرآن ہو، نکرہ ذکر کیا ہے، کلام الہی کے علاوہ کوئی قرآن ہو، جو قرآن سے مراد پڑھی جانے والی کتاب ہے، کہ سُیرت بِهِ الجبال، جس کی وجہ سے پہاڑ جو مضبوط آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنی جڑ سے نکل کر ان کو چلایا جائے، او قطعت بِهِ الارض، یا دور کا سفر جو ہے کاٹ دیا جائے، یعنی یہ ہے کہ تم جلدی سے وہ سفر طے کر، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ او کلم بہ الموتیٰ، یا مردوں سے بات کیا جائے، جزا معذوف ہے، ما آمن، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہو جس کے ذریعے سے پہاڑ جڑ سے نکل کر کی، قرآن مارو، دلیل کیا ہے؟ پہاڑ نکل کر کی جو ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ طویل مسافت جو ہے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دلیل کیا ہے؟ قرآن حق ہے، نہیں تو مردے آ کر بتا دیں گے، پھر بھی ماننے والے۔ بل اللہ الامر جمیعا، اختیار سب اللہ تعالیٰ کا، منوانا نہ منوانا اللہ کے پاس ہے۔ افلم ییسوا، مانا افلم یعلموا، کیا نہیں جانتے، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، انہو لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو لہدی الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے سب لوگوں کو، ولا یزال الذین کفروا تصیبہم، معاندین کے لیے، یہ ضدی لوگ ہیں، اللہ چاہے تو سب کو مومن، لیکن سب کو مسلمان بنانا اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی اختیار ہی ہے کہ کچھ کافر کچھ مومن ہو، ٹکراتے رہیں۔ ولا یزال الذین کفروا، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو ہمیشہ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا ہوگا؟ تصیبہم، ان کو ہمیشہ پہنچتی رہے گی، بما صنعوا، ان کی کرتوت کی وجہ سے کیا پہنچتی رہے گی؟ قارعۃ، کوئی آفت، او تحل قریبا، یا واقع ہوگی ان کے قریب، من دار، ان کے گھروں کے قریب کوئی مصیبت آئے گی، حتی یاتی وعد اللہ، حتیٰ کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، فتح مکہ یا موت، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ مخالفت نہیں کرتے اپنے وعدے کی۔ ہاں، قریب من دارہم، ان کے گھروں کے قریب کوئی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا بہت سارے رسولوں کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، میں نے ڈھیل دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، لوگوں کے جنہیں کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کس طرح سے تھا میرا پکڑنا، یعنی واقعہ تھا اپنے موقع پر، برمحل عذاب تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، مثال جو ہے
اللہ تعالیٰ کی، آیا وہ ذات جو کھڑا ہے، محافظ ہے، حاضر و ناظر ہے ہر نفس پر، بما کسبت اس کی کسب کے ساتھ، اور وہ شخص جس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو، یہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے بنایا اللہ کے لیے شرکا، قل ان سے کہو سموہم، ان کا نام تو لو، کون کون شریک ہے، نام کیا لیں گے؟ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ام تنبئونہ، کیا تم خدا کو خبر دیتے ہو، بما لا یعلم، اس بت کی جو اللہ نہیں جانتا ہے، فی الارض، زمین میں، ام بظاہر من القول، یا تم جو ہے ظاہری بات کرتے ہو، حقیقت سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ ام تسمونہم شرکاء بظاہر من القول، ظاہری بات بکواس کر کے تم، مطلب اس کا یہ معنی بھی کیا، ٹھیک ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، خوبصورت بنایا گیا کفار کے لیے، مکرہم، ان کی تدبیر، وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ اللَّہِ، اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عن سبیل، اللہ کے راستے سے، اسی سے وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے، مطلب محروم رہ گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب زیادہ مشقت والا ہے۔ وَمَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا۔ آگے مثال دیا جنت کی، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جو متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کہ تجری من تحتہا الانہار، کی جاری ہوں گے اس کے نیچے، یعنی صفت کیفیت اس جنت کی جو وعدہ کیا گیا متقیوں سے، کیا کیفیت ہے؟ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہر جاری ہوں گے، اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ ہوگا، وذلھا، معنی ذلھا دائم، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ پچھلا، یہ انجام ہے الذین اتقوا، متقیوں کا، وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا آگے، والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا، اہل کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی بعض اہل کتاب، وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور جماعت میں سے، انہی گروہوں میں سے، مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، یعنی بعض کا انکار کرتے ہیں قرآن میں، جو ان کی کتاب کے مخالف ہو۔ قل، آپ کہہ دیجیے گا، انما امرت، پکی بات ہے کہ مجھے حکم دیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں پکاروں، الیہ مآب، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما، اسی طرح سے میں نے اتارا ہے حکم، عربی حکم، احکام کی کتاب یعنی قرآن، وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور ولا واق، میں کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے بھیجا کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، شبہ کیا تھا کہ اس پیغمبر کے بیوی کیوں ہے، اولاد کیوں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، نہیں کسی رسول کے لیے کہ أَن يَأْتِيَ بِآیَةٍ، دوسرا سوال یہ تھا کہ آیت کیوں نہیں لے آتا ہے، منہ مانگی آیت، جواب مل گیا کہ نہیں کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے آیت، اللہ بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ آگے مسئلہ کو سمجھ لو، بات سنو جی، قلم کاپی اٹھاؤ جی۔ دو تقدیر، اللہ تعالیٰ کے دو دفتر ہیں، ایک بڑا دفتر ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں محو اس بات، اس میں کوئی چیز مٹتی نہیں ہے اللہ قادر ہے، مٹاتا نہیں ہے۔ وہاں لکھی جاتی ہے تقدیر مبرم،
کیا نام ہے بتاؤ جی؟ تقدیر مبرم جو ازل کے قلم نے وہاں لکھا ہے، ہر چیز وہاں لکھی ہوئی ہے، ثبت ہے، وہاں مٹنے والا کام نہیں ہے، شروع میں لکھ دیا گیا۔ ایک دوسرا دفتر ہے سمجھانے کے لیے، اس دفتر میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر فلان طالب علم رمضان میں محمدیہ میں آ کر کے پڑھے گا تو مفسر بنے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو نہیں بنے گا مفسر۔ اور اوپر بڑے لفظ میں لکھا ہوا ہے نفس الامری بات کی، پڑھتا ہے وہ پڑھنے والا ہے یا نہیں پڑھنے، وہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ وہ کس دفتر میں لکھا ہوا ہے بتاؤ تو؟ اور جو چھوٹا دفتر ہے اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے دونوں باتیں، اگر پڑھے گا تو لکھے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو فلاں آدمی دعا کرے گا تو اس کو پتر ہوگا، دعا نہیں کرے گا تو شادی کرے گا تو بچہ، شادی نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس جو ثانی دفتر میں ہے اس میں محو اس بات ہوتا ہے، اللہ چاہے تو مٹا دیتا ہے، چاہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اوپر والا جو بڑے دفتر میں نہ محو ہے، محو نہیں ہے، وہاں اس بات ہی اس بات ہے، مطلب سب کچھ لکھ کر کے ختم کیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ گئی؟ تقدیر مبرم اور معلق کی طرف اشارہ ہے، لوح محفوظ اور چھوٹے دفتر کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تقدیر مبرم مانا اٹل کہ یا کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ اوپر بڑے دفتر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقدیر معلق جو ہے وہ معلق ہے نا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، تو تقدیر مبرم نہیں ٹلتی، تقدیر معلق جو ہے وہ ٹلت، اس میں رد و بدل ہوتا ہے، محو اس بات ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ لکل اجل، لکل کتاب اجل، بعض نے عبارت اس طرح سے کہا، ہر کام کے لیے کتاب مانا جو لکھ کر کے ختم کیا ہے نا، لکھا ہے یہ حکم یہ حکم یہ حکم لکھا ہے، اس کے لیے اجل وقت مقرر ہے ہر کتاب کے لیے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں۔ محو اس بات کہاں ہوتا ہے، مٹنا کہاں ہوتا ہے؟ تقدیر معلق میں۔ اور وہ یثبت کہاں ہوتا ہے بتاؤ جی؟ تقدیر مبرم میں، بڑے دفتر میں۔ اور وعندہ ام الکتاب، لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے۔ تو تقدیر معلق اور تقدیر مبرم محو اس بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا یمحو اللہ ما یشاء، مٹا دیتے اللہ تعالیٰ، اور وہ یثبت چھوڑ دیتے، قوموں کے عروج و زوال کی طرف اشارہ ہے۔ چاہے تو قوم ختم کر دے، چاہے تو آگے اس کو جو ہے بڑھائے دوسرے، چاہے تو نیک بنا لیا، چاہے تو وہی نیک کیا کر دیا، بد کر دیا۔ کس طرف اشارہ ہے بتاؤ؟ قوموں کے عروج و زوال کی طرف۔ رافضیوں نے کہا اس سے عقیدت البدا ثابت ہوتا ہے۔ رافضیوں نے کیا کہا جی؟ عقیدت البدا۔ بدا کی تین قسمیں ہیں۔ بدا ما لم یکن بادن، ظہر ما لم یکن ظاہر۔ عقیدہ بدا معنی ہے کہ خدا غلطی کرتا ہے، خدا کا علم غلط ہو سکتا ہے۔ بدا کی تین قسمیں ہیں شیعوں کے نزدیک: بدا فی العلم، بدا فی التکوین، بدا فی التکلیف۔ بدا فی العلم مطلب اللہ تعالیٰ کا علم پہلے ایک بات پر تھا کہ یہ
لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ علم غلط، اس کو بدافع العلم کہتے ہیں، اس کو بدافع الاخبار بھی کہتے ہیں۔ ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پھر پتہ چلا وہ خبر غلط ہے۔ بدافع ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کسی کو بادشاہ، کسی کو فقیر بنانے کا، ٹھیک ہے، کسی حکم نازل کرنے کا، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ غلط ارادہ تھا۔ اس کو برات بدافع تکوین کہتے ہیں اور برات بدافع ارادہ بھی کہتے ہیں۔ تیسرا بدافع تکلیف ہے، ایک حکم نازل کر دیا، مثال کے طور پر جو ایک حکم ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز، پھر بعد میں جو اس کو کیا کر دیا جی حرام۔ یہ جو نسخ ہے ان کے نزدیک بدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بدا کی کتنے قسمیں ہو گئے؟ بدافع علم اور بدافع تکوین اور بدافع تکلیف۔ شیعوں کے یہاں جو ہے قرآن کریم میں سارا بدا ظاہر ہوا ہے، یہ سمجھ میں آئیے۔ صحابہ کرام کی مدح کر دے اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون وغیرہ، لیکن یہ جو ذکر کیا ہے وہ غلطی سے خبر دیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر بتا بالعلم کے وہ قائل ہے۔ یہ جو غالی طبقہ ہے رافضیوں کا، سارے رافضیوں کا مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بدا تک پھر تکوین معنی ہے کہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس ارادہ کے سے خلاف جو ہے کرنا، سمجھ میں گئے جی۔ اور بدا پھر تکلیف معنی ایک حکم نازل کر دیا، پھر کچھ عرصہ بعد دوسرا جو حکم تبدیل ہوتا ہے۔ رافضیوں کے عام مبنی پر بدا ہے اور ہمارے نزدیک نسخ ہے۔ نسخ اور بدا میں اب کیا فرق ہوگا جی؟ ہم کہتے ہیں کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، قرآن اور حدیث میں یہ ساری چیزیں ثابت ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ کا علم بھی جو ہے لا تغیر ہوئی ہے، اللہ کا ارادہ بھی لا تغیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو نسخ حکم پہلے حکم ہے اس کو منسوخ کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے یا مصلحتوں کا علم ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ پہلا حکم فلاں تاریخ تک مناسب ہے، گو کہ انسان کو انہوں نے نہیں بتایا ہو، پھر اس کو بدل کر کے دوسرا حکم، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاؤ یہاں لگانے پر، وہ کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء، اللہ چاہتے ہیں تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ غلط ارادہ ہوا ہے، غلط حکم دیا ہے، اس لحاظ سے یمحو اللہ، اللہ مٹاتے ہیں، اور ویصمت، جو صحیح آباد میں اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک عقیدۃ البدا کی طرف شامل ہے، اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ تقدیر معلق اور مبرم کی طرف اشارہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بدافع العلم ہو یا بدافع ارادہ ہو یا بدافع تکلیف ہو، تمہارا جو بدا ہے اس کی بنیاد عدم علم اور جہل پر ہے کہ اللہ کا علم غلط تھا، اللہ کا ارادہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ کی جو حکم تھا وہ غلط ہے، اللہ تو یہ عدم علم اور جہل کو مستلزم ہے، اور اللہ ان عیوب سے پاک ہے۔ اس لیے غالی رافضیوں کا یہی عقیدہ ہے، عقیدۃ البدا۔ اگر ایسا کوئی عقیدہ کسی رافضی کا ہے تو غالی ہے، غالی مطلب کافر ہے، غلاۃ اہل تشیع کافر ہے۔ مطالبہ ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ سے بدا ہوتا قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل پیش کرے، قرآن اور حدیث سے کیا دلیل پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا علم تو حاوی ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں، وما ربک نسیٰ، نہیں سمجھ میں آگے جی۔ اللہ کا علم حاوی ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ، یہ سمجھ میں آئے جی۔ اچھا، عالم الغیب والشہادت ہے، علام الغیوب ہے، وغیرہ من الدلائل، تو تینوں جو بدا کے تینوں قسمیں مبنی بر علم جو ہے مبنی بر جہل ہے، اور اللہ تعالیٰ جہل سے پاک ہے۔ اچھا، فرمایا کہ لکل اجل کتاب، ہر اجل کے لیے تقدیم تاخیر کرو، ہر کتاب کے لیے اجل ہے، مقررہ وقت ہے، ہر وعدے کا کے لیے لکھا ہوا ہے کتاب ہے، ہر وعدے کا، فلاں کا بیٹا ہوگا
تو آپ اس کے لیے جو ہے بات لکھی ہوئی ہے، طے، سمجھ میں کہ جی لکل اجل کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ چاہے تو مٹاتے ہیں، چاہے تو ثابت کرتے ہیں، اور عندہ الکتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو ہم اب آپ کو دکھائیں گے بعض الذی، بعض وہ عذاب نعدہم جو ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے، یا آپ نے نہیں دیکھا او نتوفینک، یا آپ کو جو ہے وفات دے دیں گے عذاب سے پہلے، تو فإنما علیک اچھا فلا تہتم، مانا اس کا جو ہے آپ یہ جزا معذوف ہے، ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے غم نہ کریے اس کا کہ ہم جانے اور وہ جانے، فإنما علیک البلاغ، آپ کے اوپر پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اولم یروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، انا نأتی الارض ننقصها، ہم زمین کے پاس جاتے ہیں، ننقصها، ہم زمین کو کے پاس جاتے ہیں، ننقصها، کم کرتے ہوئے، من اطرافها، اس کا معنی ہے کہ اسلام پھیلتا جائے گا تو وہ کفر زمین، کفر کم ہوتا جائے گا، گویا کہ زمین کم ہوتا جائے گا، سمجھ میں کہ بتکثیر المؤمنین، واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتے ہیں، لا معقب لحکمہ، اس کو حکم کو ہٹانے والا کوئی نہیں، وہ سریع الحساب، جلد حساب کرنے والا، وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیریں کی ان لوگوں نے جو مکے کے لوگوں سے پہلے گزرے ہیں، ان کے کوئی مکر کارگر نہیں ہوا، تو ان لوگوں کا مکر کہاں کارگر ہوا، کیوں کارگر نہیں ہوا، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان کے مکر کا جواب اللہ کے پاس ہے، جو مکر تدبیر کرتے ہیں اسی تدبیر کا جواب بر وقت اللہ کے پاس ہے، یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتے ہیں وہ چیز جو کہ ہر نفس کرتا ہے، یعنی اس کو سزا دے گا، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ، کفار جان لیں گے کہ لمن عقبى الدار، کس کے لیے ہے پچھلا گھر، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہے تو پیغمبر، گویا کہ آخری مضمون رسالت پر تعمل ہے، قل آپ کہہ دیں کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ جو ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، اور کافی ہے من وہ شخص عنده علم الکتاب، جس کے پاس آسمانی کتاب ہے، یعنی اہل کتاب بھی گواہ ہے میرے وحی کا، جو میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔